وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواہ البخاری و مسلم. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والمرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مطہر کے لیے. تلاوت کردہ آیت میں ایک بہت بڑے اہم مسئلے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. آج کل ایک معاملہ بہت زیر بحث ہے ہمارے ملک کے اندر، جو 14 اگست پہ لاہور میں پیش آیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بیٹی نہیں دی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو پاکستانی ہونے پر بھی شرم آ رہی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہمیں مرد ہونے پہ شرم آ رہی ہے. دیکھیں، یہ بیٹی اللہ کی ایک رحمت ہے. جتنے بھی نبی ہیں سب کو اللہ رب العالمین نے بیٹیاں عطا کی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بیٹے دے دیے، بیٹیاں نہیں دی. بیٹیوں کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے. اگر بیٹیاں بری ہوتی اور ان کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بیٹیاں عطا نہ کرتے، بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی. اور بیٹے تو اللہ رب العالمین نے زندگی میں ہی واپس لے لیے، جبکہ بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کی شادیاں ہوئیں، ان کی اولادیں ہوئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کر کے اپنے گھروں میں رخصت کیا. تو اس لیے یہ بات ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہنا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس بیٹی نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بیٹیاں دے یا بیٹی دے. بیٹی سے محروم ہوں کہ جو ثواب بیٹیوں کو پالنے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ بیٹوں کو پالنے میں ثواب اللہ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا. اس پہ تو تفصیلی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے مرد ہونے پہ شرم آ رہی، اب دیکھیں وہ جن لوگوں نے وہ معاملہ کیا، اب ان کی سوچ، ان کی تربیت، غلط سوسائٹی میں بیٹھنا، وہ ان کا فعل ہے. آپ کو مرد ہونے پہ کیوں شرم آ رہی ہے؟ اللہ کے بندے، آپ کو جب اللہ نے اس معاملے سے بچایا تو اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے مجھے اس گناہ سے بچایا، ایسی سوسائٹی سے بچایا. اگر مرد ہونے پہ شرم آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، دوسرا آپشن موجود ہے. ہاسپٹل میں جاؤ، آپریشن کروا کے دوسری جنس یا تیسری جنس میں تبدیل کروا لو. اور جو کہتے ہیں پاکستانی ہونے پہ شرم آ رہی ہے تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نادرہ میں جاؤ، شناختی کارڈ جمع کرو، جہاں دل کرتا ہے وہاں چلے جاؤ. پاکستان کا جو مقصد ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ تم بے برائی کرو، بے حیائی کرو. آزادی اللہ تعالیٰ نے انگریزوں سے دی ہے، آزادی دین سے نہیں دی، لیکن ہم نے دین سے آزادی حاصل کر. یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. اس محترمہ بھی دین سے دوری، اور یہ جتنے بھی لوگوں نے وہ کرتوت کیا وہ بھی دین سے دور. اب دین سے دوری کا نتیجہ اس کو بھی سزا مل گئی. اب وہ لوگ بھی جو بھی انہوں نے کیا، جو پکڑے گئے، جو نہ پکڑے گئے، اب پکڑے جانے والوں میں ایک بزرگ بیچارے جن کی عمر تقریباً 70 سے 80 سال ہوگی، ان کو بھی پکڑا گیا. اور وہ بیچارہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا بیان سامنے آیا، بھائی میں نے کبھی اپنی بیوی کو نہیں چھیڑا، اس کو کہاں چھیڑوں گا بتاؤ.
اور کیجئے گا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن مجید میں بیٹوں اور بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے، بیٹیوں کا پہلے ذکر کیا، بیٹیوں کا ذکر پہلے اور بیٹوں کا بعد میں۔ یہ بات غور توجہ سے ذرا سنیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، زمین و آسمان سب کچھ اس اللہ رب العالمین ہی کی بادشاہت ہے۔ زمین و آسمان میں یخلق ما یشاء، وہ جو کچھ چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے وہ بیٹیاں عطا کرے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہے وہ بیٹے عطا کرے۔ یا پہلے بیٹیوں کا تذکرہ ہے، بیٹوں کا بعد میں ہے۔ اب اگر کسی کے پاس بیٹی نہیں ہے، بیٹے ہیں، یا کسی کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے۔ لیکن یہاں پہ بیٹیوں کا تذکرہ پہلے کیا کہ وہ اللہ کی مرضی ہے، مذکر دے یا مؤنث دے، یا مؤنث کا تذکرہ پہلے آیا۔ اور اسی طرح اہل علم نے جو اس حوالے سے اس پہ بات کی تو فرماتے کیا ہے، ذرا غور کیجئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیٹیوں کی ولادت پر فرماتے ہیں کہ الانبیاء کانوا آبائی بنات، کہ جو نبی ہیں ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی، کہ اگر بیٹیاں ہونا عیب ہوتا تو اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو نہ عطا کرتا۔ یعقوب بن بختان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یعقوب بن بختان 7 بیٹیاں وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ہوئیں، اکٹھی نہیں، الگ الگ بیٹی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ میرے ہاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تشریف لائے، کہنے لگے یا ابا یوسف، ان کی کنیت تھی ابو یوسف، کہنے لگے کہ اے ابو یوسف تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ الانبیاء و آباء بنات، کہ نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہیں، تو تم ایک نبی کے امتی ہو، اگر اللہ نے تمہیں بیٹیاں عطا کی ہیں تو پریشانی والی کون سی بات ہے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل پہ جو ایک دلی طور پہ، ایک فطرتی طور پہ ایک غم ہوتا نا کہ بھئی بیٹا ہو جاتا، بڑھاپے میں میرا سہارا بنتا، تو اس بات سے مجھے تھوڑا سہارا مل جاتا کہ نبیوں کی بھی تو بیٹیاں تھیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، بیٹے تو زندگی میں اللہ نے لے لیے۔ تو آپ اندازہ کریں اب یہ جو بیٹیوں پر پریشان ہونا یہ کن کی صفت ہے؟ یہ کافروں کی صفت ہے، مسلمانوں کی صفت نہیں ہے، یہ کافروں کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے یا ان کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ جی تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، بُشِّرَ کا معنی خوشخبری دے، بیٹی ہوئی ہے، تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، رنگ بدل جاتا اور غصے میں آ جاتے، قدیم غصے والی حالت میں، میرے ہاں بیٹی کی پیدائش، یہ کیوں ہوا؟ یتوارا من القوم من سوء، اور پھر وہ کیا کرتا؟ قوم سے چھپتا پھرتا کہ یہ عیب ہونے کی وجہ سے کہ یہ کہیں مجھے اس کے سامنے ذلت نہ اٹھانی پڑے، کوئی مجھے تانا نہ دے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ آپ اندازہ کریں تو کیا معلوم ہوا کہ یہ صفت کن کی ہے؟ کافروں کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب یہ تو پھر آگے ان کی صفت بیان فرمائی اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یہ تو عموماً ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ کا معنی زمین کے اندر، مٹی کے اندر دفن کر دینا۔ اب کیا کرے؟ یا تو وہ اس کو رکھے یا پھر زندہ کو زمین میں دفن کر دے۔ الا ساء ما يحكمون، فرمایا کہ یہ ان کا بہت برا فیصلہ تھا۔
آپ اندازہ کرو کہ یہ صفت کن کی ہے؟ کافروں کی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ کہنا کہ جی اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہاں بیٹی نہیں ہے، یہ بہت غلط جملہ ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں والوں کو خوشخبری دی ہے، خوشخبری دی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں آزمایا جائے بیٹیوں کے ذریعے، بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو 3 بیٹیاں عطا کر دیتا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا من کان لہ 3 بنات فصبر علیہن، یہ 4 چیزوں کو ذرا غور کرنا۔ اگر اللہ کسی کو 3 بیٹیاں دے دیتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرے، وَأَطْعَمَهُنَّ، اس کو کھانا بھی کھلائے، یعنی زندگی کے اندر جو بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کا خیال کرتا ہے، وَسَقَاهُنَّ، اور ان کو پلائے، وَكَسَاهُنَّ، اور ان کو پہنائے۔ یہی بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلے تو یہ کہ صبر کرنا کہ اللہ نے بیٹی دی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کی تقسیم ہے، بیٹا بھی اللہ دے دے گا۔ اور پھر ان کے کھانے اور پینے کا انتظام، 3 چیزیں ہو گئی، اور ان کے کپڑے پہننے کا انتظام۔ اور اسی طرح بعض روایتوں کے اندر الفاظ ہیں کہ ان کی اچھی تربیت کرے اور جوان ہونے پر ان کی شادی کر دے، ان کے گھروں میں رخصت کر دے۔ تو فرمایا کن لہ حجابا یوم القیامہ، قیامت والے دن یہ ان کے لیے جہنم کے سامنے آڑ ہو جائے گی، جہنم سے بچنے کا ذریعہ۔ جبکہ بیٹوں کے بارے میں یہ الفاظ نہیں ہیں، بیٹوں کے بارے میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ کیوں؟ بیٹے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں سہارا بن جاتے ہیں، انسان کو پریشانی نہیں آتی، لیکن سب کو نہیں۔ کسی کی اولاد جب نافرمان نکل آتی ہے، وہ بڑے ہو کر بجائے سہارا بننے کے الٹا اور مصیبتوں میں ڈال دیتے، کہ اگر زندگی زیادہ بھی ہوتی ہے تو غم، پریشانی اور بیماریوں کی وجہ سے اس کی زندگی اور کم ہو جاتی۔ تو یہ خوشخبری بیٹیوں والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا کہ مال اور بیٹے، ٹھیک ہے، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ انسان کہتا ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے مجھے بیٹے دیے، زندگی اچھی گزرے گی، تو یہ زندگی کی ایک زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیک بیٹیاں، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، فرمایا کہ باقیات صالحات آپ کے رب کے ہاں ثواب میں اور امید کی روح سے زیادہ اچھی ہے۔ مانا کیا کہ یہ تو دنیا کو ایک زینت کے طور پر بیٹے ہیں، لیکن اگر ثواب اور اجر تمہیں زیادہ ملنا ہے تو وہ بیٹیوں کی پرورش، ان کی جو آپ نے ان کی پرورش کرنی ہے، ان کو پالنا ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں تمہیں اجر ملے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر اللہ نے کسی کو بیٹیاں نہیں دی، آزمائش آ چکی، تو اس کو بجائے خوش ہونے کے پریشان ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے۔ یہ ان سے پوچھو جن کے پاس بیٹیاں نہیں، بڑھاپا آ گیا، بچے 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 8 ہو، بیٹے ہیں، اگر رشتے نہیں ہوئے، ماں بوڑھی ہے، سب کا کھانا بنائے گی، کیا کہے گی؟ اگر بیٹی ہوتی تو آج میرا سہارا ہوتا، بیٹی ہوتی تو سہارا ہوتی۔ اور صرف یہی نہیں، باپ اکیلا 8 بیٹوں کو پال لیتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ 8 بیٹے باپ کو اپنے گھر پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ بہو کہتی ہے کہ جناب اس بیٹے کے پاس بھیج دو، وہاں چھوڑ دو، وہاں چھوڑ دو، لیکن جب در در کی ٹھوکریں کھا لے گا، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، ایسے واقعات بھی زندگی میں ہم نے دیکھے ہیں کہ بیٹیاں اپنے پاس لے جاتی ہیں۔
کچھ بیٹے نہیں سنبھالتے والدین کو، بیٹیاں سنبھال لیتی۔ بیٹے جن کے اچھے ہو جائیں، لیکن ہمارے معاشرے کی تربیت ایسی ہو چکی ہے، ماحول ایسا ہو چکا ہے، کوئی نشے پہ لگ گیا، کوئی کہاں لگ گیا، اور وہ والدین کو برا کہے گا، اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کرے۔ بلکہ ایک بندہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے اپنے بچوں کو گیموں پہ لگایا ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، بچوں کو سکول چھوڑ، سکول پڑھا۔ کہنے لگا جب ہمارے والدین نے ہمیں نہیں پڑھایا تو ہم کیوں پڑھائیں؟ بتاؤ۔ او بھائی تمہاری قسمت میں نہیں تھا، تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ، کچھ سیکھے سمجھے اور تمہاری قدر کرے۔ اگر تم آج ان کی اپنے والدین کی قدر نہیں کر رہے تو آنے والے ٹائم کے اندر وہ بھی تمہاری اسی طرح قدر کرے۔ اور اس بندے کا رویہ والد کے ساتھ تھا بھی ایسا ہی۔ خود میں نے اپنی ان کانوں سے سنا کہ ایسے عجیب و غریب الفاظ اپنے باپ سے کہتا کہ شرم آ جاتی، اور میری ماں دیا یارہ کی حال ہے کہنے والے، اتنا بد نصیب شخص۔ اور وہ کہتا میرے ماں باپ نے، جب میرے باپ نے مجھے نہیں پڑھایا تو میں اپنی اولاد کو کیوں پڑھاؤں؟ تو یہ بد نصیبی ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس کے بعد بھی بیٹے ہیں، جب بوڑھا ہوگا تو پتہ چلے گا اللہ آسانی فرمائے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا، اللہ اس کے لیے آسانی فرمائے۔ بڑھاپے میں پتہ چلے گا کہ کون سی وہ نیک روحیں آتی ہیں، کہ کیا گل کھلاتی ہیں، کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بیٹیوں کا پالنا، ان کی پرورش کرنا، اس کا ثواب زیادہ ہے بیٹوں کی بنسبت۔ بیٹی نہ ہونے پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پریشان ہونا چاہیے کہ یار میں اس اجر سے محروم رہ گیا۔ جن کو اللہ نے بیٹیاں دی، اللہ ان بیٹیوں کو نیک بنائے۔ ہاں اگر کسی کی بیٹی کو غلط کام کر رہی ہے تو اس ماں باپ نے اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کی، اور اگر وہ پڑھایا لکھایا ڈاکٹر تک ماں باپ نے بنا دیا ہے تو اس کو ماحول ایسا غلط ملا ہے کہ اس نے ماں باپ کی قدر نہیں کی۔ اگر وہ غلط راستے پہ چل پڑی تو اس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بیٹی نہیں، بلکہ یہ کہیں کہ یہ کتنی بد نصیب ہے۔ اور نام بھی اتنا پیارا ہو عائشہ، اور عائشہ کی سیرت پہ چلنے کی بجائے غلط رویوں پہ چل پڑے، غلط راستوں پہ چل پڑے، اس کو چاہیے کہ اپنا نام ہی بدل لے، یا عائشہ نام چھوڑ دے تو یا پھر سیدہ عائشہ کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اس سے پہلے تو یہ ہو کہ سب کو اپنا حسن دکھاتی پھرے، جب عزت پہ حرف آ گیا تو اب دوپٹہ آ گیا سر پہ، اب معصوم بن رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرو۔ یہ جو آج کل فتنوں کا دور ہے، یہ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، فتنے ہی فتنے ہیں، ایسے فتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ شکر کرو کہ ہم گاؤں میں ہیں، شہر میں نہیں ہیں، اللہ کی قسم۔ اور شہر والوں میں زیادہ تر لوگ اچھے بھی ہیں، لیکن چند لوگوں کو جن کو غلط تربیت ملتی ہے، یہ یونیورسٹیاں جن کی تعریفیں کرتے نہیں تکتے، یہ وہیں پہ یہ کچھ ہوتا ہے۔ پروفیسر نے یہ نہیں پڑھایا، پروفیسر صاحب نے جو پڑھایا اس پہ عمل نہیں ہے، لیکن جو یہودیوں نے الیکٹرانک میڈیا ہمیں دیا، ہم اس کا صحیح استعمال کرنے کی بجائے غلط استعمال کر۔ کچھ خواتین اسی الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ریسپیاں بتا رہی ہیں، کپڑے سلائی کا طریقہ بتا رہی ہیں، ایسی چیزوں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تمہیں بھی فائدہ ہو۔ اس لیے نہیں ہے کہ تم اس پہ اپنا حسن دکھاؤ، بیچو، اور بعد میں جب عزت پہ حرف آ جائے پھر پوری قوم کو بلیم کرو۔ نہیں، جب تم نے طریقہ غلط اپنایا ہے تو یہ بلیم تمہارے اپنے اوپر آتا ہے۔ ایک انگلی کسی کی طرف ہو تو تین اپنی طرف ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو، یہ سب تیرا قصور ہے، تو نے خود ویسے کر کے بنایا تھا، اب ہمیں بلیم نہیں کرو۔ جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ بیٹوں کے بنسبت ثواب اور اجر میں ان کو زیادہ ثواب ملے گا۔ قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اس طرح جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، فرمایا اسی طرح وہ میرے ساتھ ہوگا۔ ایک بی بی نے کہا کہ اللہ کے رسول، یا کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول جس کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا وہ بھی، تو کیا معلوم ہوا اب جس کو 5 6 یا 7 یا 8 ہو تو ان کے لیے تو بلا خوشخبری۔
تو اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور دعا کرو کہ جن کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں وہ بیٹے بھی فرما بردار ہوں۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھا روزگار عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔